بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا ونبينا وقدوتنا ومولانا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، انسان اس دنیا میں جو زندگی گزارتا ہے، ہر انسان کے زندگی کے مختلف مراحل ہوتے ہیں اور انسان کی زندگی کا اپنا ایک خاکہ ہوتا ہے اور اسی خاکے کے اعتبار سے ہر انسان کی زندگی گزرتی ہے۔ انسان کی زندگی کا آغاز ماں باپ کے زیر سایہ ایک بچے کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی کا آغاز اس کے اپنے والدین اور ماں باپ کے زیر سایہ ایک چھوٹے سے معصوم بچے کی حیثیت سے ہوتا ہے، اور پھر جیسے جیسے وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کو بہن اور بھائیوں کا ساتھ بھی نصیب ہوتا ہے، ان کے ماحول میں پلتا ہے، ان کے ماحول میں اس کی پرورش ہوتی ہے، اور پھر جب ذرا اس کے اعصاب مضبوط ہو جاتے ہیں، جوانی کے دہلیز میں قدم رکھ دیتا ہے اور کچھ خود مختار سا ہونے لگتا ہے، تو اس کے بعد اس کا ایک نیا تعلق قائم ہو جاتا ہے میاں بیوی کی شکل میں۔ یعنی انسان اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں مختلف لوگوں سے، مختلف رشتوں سے اس کا سابقہ پڑتا رہتا ہے، اور پھر میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں اور اس میں وہ مگن ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اولاد کی نوبت آتی ہے، اولاد کی نعمت سے اللہ سرفراز کرتا ہے اور پھر انسان ان کی ذمہ داریوں میں لگ جاتا ہے اور پھر بڑھاپے کو پہنچتا ہے اور اپنی عمر پوری کر کے اللہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ یہی ہر انسان کی زندگی کا خاکہ ہے، اور اسی خاکے کے اندر ہر انسان رنگ آمیزی کر رہا ہے، اس سے ہٹ کر کسی کی زندگی نہیں ہے۔ تو گویا ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ گھر، رشتے ناتے، بھائی بہن اور تعلقات والے، یہ معاشرے کی ایک بنیادی اکائی ہے۔ کسی بھی سماج اور کسی بھی معاشرے کی بنیادی اکائی اس کا اپنا گھر، اس کے رشتہ دار، اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن سے مل کر جو کنبہ بن رہا ہے، وہ کنبہ دراصل معاشرے کی اکائی ہے۔ اللہ نے انسان کو جو دنیا میں بھیجا تو اکیلا نہیں بھیجا ہے۔ اللہ نے انسان کو دنیا میں جو بھیجا ہے تو اکیلا نہیں بھیجا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو دونوں کو ایک ساتھ جنت سے زمین پر اتارا ہے۔ پہلے انسان جن کو دنیا پر اللہ نے اتارا، فرد واحد کی شکل میں نہیں اتارا، بلکہ میاں بیوی کے جوڑے اور کنبے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت کا اور دنیا کا آغاز کیا ہے۔
آدم اور حوا کی صورت میں کنبے کو اللہ نے اتارا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانی معاشرے کا آغاز افراد سے ہوتا ہے یا خاندان سے ہوتا ہے؟ انسانی معاشرے کا آغاز افراد سے ہوتا ہے یا خاندان سے ہوتا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کی بنیاد افراد سے ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ معاشرے کی بنیاد اور اس معاشرے کی بنیادی اکائی خاندان ہوتا ہے، کنبہ ہوتا ہے، پریوار ہوتا ہے۔ سوسائٹی کا بنیادی یونٹ خاندان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہلے انسان کو تنہا نہیں اتارا، بلکہ میاں بیوی کی شکل میں ایک کنبے کو اور ایک پریوار کو اور ایک خاندان کو اتارا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان کو اس گھریلو زندگی میں، اس معاشرتی زندگی میں اور اس کنبے کے ساتھ، اس پریوار کے ساتھ کامیاب زندگی کیسے گزارنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ معاشرے کی بنیادی اکائی خاندان ہے، کنبہ ہے، پریوار ہے، تو معاشرے کو اگر مضبوط کرنا ہے، معاشرے کو اگر پرامن کرنا ہے، معاشرے کو اگر کامیاب دیکھنا ہے، تو انسان کو اپنے گھر کو، اپنے کنبے کو، اپنے پریوار کو، اپنے خاندان کو مضبوط بھی کرنا ہوگا اور اپنے پریوار کے ساتھ اس کے معاملات کو درست بھی کرنا ہوگا اور اپنے تعلقات کو ان کے ساتھ بہتر بھی کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر معاشرہ صحیح معنوں میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ آج معاشرے کے بگاڑ کا رونا روتے ہیں، دیندار سے دیندار افراد ہیں، ان کی گھریلو زندگی تباہ و برباد ہے۔ دیندار سے دیندار افراد ہیں، باہر لچے دار باتیں ہو رہی ہیں، باہر وقت پر وقت لگا جا رہا ہے، باہر جبوں میں اور عماموں میں اور تسبیحات میں گھوم رہے ہیں، باہر تنظیموں میں کام کر رہے ہیں، سوشل ورک کر رہے ہیں، رفاہی کام کر رہے ہیں، خدمت خلق کر رہے ہیں، لوگوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں اور گھریلو زندگی برباد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سالہ سال سے اصلاح معاشرہ کی کوششیں ہونے کے باوجود معاشرہ مضبوطی کے ساتھ کامیابی کی شکل میں اس کا نتیجہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ہر مرحلے کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے، چاہے وہ انسان کی معاشرتی زندگی ہو، سماجی زندگی ہو، عائلی زندگی ہو، گھریلو زندگی ہو، اس کا تعلق باہر کے افراد سے ہو، اپنوں سے ہو، غیروں سے ہو، اولاد کی تربیت کا مسئلہ ہو اور میاں بیوی کے تعلقات ہو، لین دین ہو، دعوت و تبلیغ کا مبارک عمل ہو، یا جو ہے عبادات کا معاملہ ہو، معاملات کا معاملہ ہو، زندگی کے ہر مرحلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ کس کے لیے ہے؟ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اس شخص کے لیے بہترین نمونہ ہے جو اللہ سے امید بھی رکھتا ہے اور آخرت کے دن کے بارے میں پر امید بھی ہوتا ہو اور اللہ کا ذکر بھی کرتا ہو، ایسے شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ معاشرے کی بنیادی اکائی اگر گھر ہے، خاندان ہے، پریوار ہے، تو اس معاشرے کی بنیادی اکائی کو کامیاب بنانے کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا نمونہ ملتا ہے، تبھی تو ہمارا گھر کامیاب گھر بن سکتا ہے، گھریلو زندگی کامیاب گھریلو زندگی بن سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور خاندانی زندگی گزاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
بھرپور خاندانی زندگی گزاری، زندگی کے دوسرے میدانوں کی طرح اور زندگی کے دوسرے پہلوؤں کی طرح اور زندگی کے دوسرے معاملات کی طرح خاندانی معاملات میں بھی، معاشرتی معاملات میں بھی، انسان کے عائلی زندگی کے معاملات میں بھی، میاں بیوی کے تعلقات کے معاملات میں بھی، تربیت اولاد کے معاملات میں بھی، گھر کے ماحول کو پرسکون بنانے کے معاملات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے ہی آئیڈیل ہے جیسی آئیڈیل آپ کی شخصیت دوسرے معاملات میں۔ ہمیں ہر معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہے اور انہی کے طرز کی اوپر اپنی زندگی کو چلانا ہے اور آپ کے طرز زندگی کی پیروی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو اس بہترین نمونے کو دیکھیں گے تو معاشرتی زندگی کامیاب بن کر سامنے آئے گی۔ اب حضور کی گھریلو زندگی کیسی تھی؟ گھر کے چار دیواری کے اندر آپ کیسے تھے؟ دین اور دنیا کے اندر آپ توازن کو کیسے قائم رکھتے تھے؟ آپ کا وہ کون سا طرز عمل تھا جس کے اوپر آپ عمل کرنے کی وجہ سے آپ کی دینی زندگی بھی بھرپور انداز میں گزرا کرتی تھی اور معاشرے کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملات ہو، ٹرانزیکشنز ہو، کاروبار ہو یا دین و دعوت کا کام ہو، یہ سارے معاملات میں آپ توازن کیسے قائم رکھا کرتے تھے؟ اس کے متعلق متعدد روایتیں حدیث میں ملتی ہیں۔ اور سبحان اللہ، کیا مبارک طبقہ اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا تھا کہ وہ صحابہ کی جماعت ایسی تھی کہ جتنی باتیں آج ہمارے ذہن میں آیا کرتی ہیں اللہ کے رسول سے کچھ روشنی لینے کے سلسلے میں، وہ تمام باتیں صحابہ کے ذہن و دماغ میں پہلے ہی سے آ گئی تھی اور انہوں نے اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ کچھ ہدایات لینے کی کوشش بھی کی تھی۔ بعض صحابہ اس بات کی بڑی فکر کرتے تھے، ان کے دل میں بدعیہ پیدا ہوا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر ملتے ہیں، مسجد میں ملاقات ہوتی ہیں، باہر کے معاملات کیسے ہوتے ہیں اللہ کے رسول کے ہم دیکھتے ہیں، آنے والے وفود کے ساتھ آپ کیسے ملاقات کرتے ہیں اس کا آبزرویشن ہم کرتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ کیسے ٹرانزیکشن کرتے ہیں اس کا مشاہدہ ہم کر لیتے ہیں، ساری چیزیں جو باہر کی ہیں ہم دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے ہیں؟ بیویوں کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے ہیں؟ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں آپ کا معاملہ کیا ہے؟ آپ گھر کی چار دیواری میں کیسے رہتے ہیں؟ یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور جب یہ پتہ نہیں ہے تو ہم اپنی زندگی میں ان معاملات میں کیسے عمل کریں؟ غور کر رہے صحابہ، اور ان غور کرنے والوں میں حضرت عثمان بن مظعون ہے رضی اللہ عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی، اور ایک آدھ صحابی بھی تھے، بیٹھے ہوئے مشورہ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ایسے آپس میں کہ ہم اللہ کے رسول کی باہر کی زندگی کو تو دیکھتے ہیں، آپ کے گھر کے اندر کی زندگی کیسی ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اور پتہ نہیں ہوگا تو ہم اپنی گھر کی زندگی کو کامیاب کیسے بنائیں گے؟ تو یہ طے کیا انہوں نے مل کر کہ چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جا کر دریافت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی ہے۔ یہ طے ہوا اور وہ نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کدو کی طرف۔ صحابہ کو جب ازواج مطہرات سے کوئی بات پوچھنی ہوتی تھی امہات المؤمنین سے، تو ان کا معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر پہنچ جایا کرتے تھے اور باہر سے سائیڈ میں ہو کر دروازے کو نوک کرتے اور سلام کرنے کے بعد کہتے کہ میں فلاں ابن فلاں حاضر ہوا ہوں اور امی جان آپ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں عمل کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ انداز صحابہ کا ہوا کرتا تھا۔ ازواج مطہرات کو، امہات المؤمنین کو جس چیز کے بارے میں باہر سے دریافت کیا جاتا، استفسار کیا جاتا، اگر علم ہوتا تو وہ اندر سے سلام کا جواب دے کر
جواب ارشاد فرما دیا کرتی تھی۔ یہ حضرات گئے امہات المؤمنین میں سے کسی ایک ام المؤمنین کے گھر پر، اور معمول کے مطابق باہر سے سلام کیا، دروازے کو نوک کیا، دستک دی اور کہا کہ ہم فلاں ابن فلاں آپ کے خدمت میں آئے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی، آپ گھر کے اندر آپ کا معاملہ کیسا ہے، گھر کی چار دیواری میں آپ کا کیا عمل ہوتا ہے، آپ گھر میں عبادت کیسے کرتے ہیں، آپ جب گھر میں ہوتے ہیں تو کیا کیا کام کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے کتنا روتے ہیں، کیسے اپنی پیشانی کو، جبین نیاز کو اللہ کے دربار میں رگڑتے ہیں، یہ انہوں نے پوچھنا چاہا۔ جس ام المؤمنین کے پہلی مرتبہ وہ گھر پر گئے، ام المؤمنین نے جواب یہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں اور گھر کے اندر کے معاملات میں آپ کا طرز عمل عام لوگوں ہی کی طرح ہوا کرتا تھا، عام لوگوں کی طرح۔ کہا کہ کیسے؟ تو ام المؤمنین کہنے لگی کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے، کھانے کا وقت ہوتا تو آپ کھانا تناول فرما لیتے، پانی کی ضرورت محسوس ہوتی آپ پانی لیتے، پی لیتے، اگر چارپائی کھڑی ہو اور آپ کو چارپائی کو دراز کرنا ہو تو آپ خود سے چارپائی کو دراز کر لیا کرتے تھے، اگر آپ کے کپڑوں میں یا جوتے کے تسمے میں کچھ پیون کاری کرنی ہو تو آپ خود اپنے دست مبارک سے وہ پیون کاری کر لیا کرتے تھے، آپ ہمارے ساتھ گپ شپ بھی کر لیا کرتے ہیں، آپ ہمارے احوال بھی دریافت کر لیا کرتے، خیر خیریت بھی پوچھا کرتے ہیں، سارے وہ کام جو عام آدمی اپنے گھر میں کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے کام اپنے گھر میں خود کرتے ہیں۔ کچھ کام اپنے ہاتھ سے کرنے کی ضرورت پیش آتی تو آپ وہ کاموں کو اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے۔ ان صحابہ نے جو معلوم کرنے آئے تھے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو آپ گھر کے اندر آپ کی زندگی عام انسانوں سے بہت زیادہ الگ ہوتی ہوگی، آپ گھر میں گویا آتے ہوں گے تو گھر میں آتے کے ساتھ ہی آپ سجدہ ریز ہو جاتے ہوں گے، آپ گھر میں آتے ہوں گے تو ایک کونے میں بیٹھ کر تلاوت کا معمول رہتا ہوگا، آپ گھر میں آتے ہوں گے تو صرف تسبیحات کا جو ہے تو ورد چلتا ہوگا۔ ان کے ذہنوں میں یہ ہے، یہ روایت مسلم شریف کی ہے اور وہاں پر الفاظ یہ ہیں کہ ام المؤمنین کے جب یہ جوابات سنے انہوں نے تو وہاں لفظ جو حدیث کے اندر آیا ہے کأنہم تقالوہا کا لفظ ہے، گویا کہ انہوں نے ام المؤمنین کے اس جواب کو کمتر سمجھا، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ام المؤمنین نے روانی میں بول دیا، ورنہ اللہ کے رسول تو پیغمبر ہے، اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رسول ہو کر، پیغمبر ہو کر وہ گھر میں ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارتے ہوں۔ آپس میں ملے اور مل کر یہ بات کرنے لگے کہ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول تو اللہ کے رسول ہے، پیغمبر ہے، اللہ کے محبوب ہے، جنت آپ کے لیے واجب ہو چکی ہے، آپ کو زیادہ اعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے، آپ کو زیادہ مشقت اٹھانے کی ضرورت کیا ہے، آپ کو اپنے آپ کو تکھانے کی ضرورت کیا ہے، اصل ضرورت تو ہم کو ہے۔ ہم نے غلطی کی جو اپنی گھریلو زندگی کو سدھارنے کے لیے اپنا موازنہ، اپنا توازن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے ساتھ کرنا شروع کر دیا۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، جنت آپ پر واجب ہے، آپ کچھ عمل نہیں بھی کریں تو جنت میں تو جانا ہے، ہمیں اپنے لیے کچھ الگ سے طریقہ اپنانا ہوگا۔ اور آپس میں مشورہ کر رہے تو ایک صاحب نے کہا کہ ہماری نجات تو اتنی آسانی سے زندگی گزارنے سے ممکن نہیں ہے، کیا کریں؟ تو ایک نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں کبھی کھانا کھاؤں گا ہی نہیں، روزے رکھوں گا، صرف روزے رکھتا چلوں گا۔ ایک نے کہا کہ میں راتوں کی نیند اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، قیام اللیل میری زندگی بھر کا معمول رہے گا، اب میں راتوں میں اپنے گھر کی تنہائی میں اور رات کی خلوت میں اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تھکایا کروں گا۔ اور کوئی کہنے لگا
کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، شادی کروں گا، بیوی بچے ہوں گے، ان کی تربیت، ان کی پرورش، ان کی کفالت، ان کی ذمہ داری، ان جھمیلوں میں پڑ جاؤں گا تو میں اللہ کے یہاں اپنے کامیاب ہونے کے لیے اعمال کیسے کر پاؤں؟ یہ انہوں نے آپس میں مشورے کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اپنے دولت قدے پر تشریف آوری کا علم بھی ہوا، اور بعد میں ان کے جو یہ خیالات تھے اور انہوں نے جو یہ رائے کی اس کا بھی علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ نے ان تینوں کو بلایا اور آپ نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور میں گھر کے اندر زندگی گزارتا ہوں، میری بیویاں بھی ہیں، میرے بچے بھی ہیں، میں شادی بھی کرتا ہوں، میں کھاتا پیتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میں لوگوں کے ساتھ معاملات بھی کرتا ہوں، سودا سلف بھی لاتا ہوں، یہ میری زندگی کا طرز عمل ہے۔ اور اسی موقع پر وہ جو آپ مشہور حدیث جو خطبہ نکاح میں سنتے ہیں، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح کرنا، شادی کرنا یہ میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے، اور اس سنت سے جو اعراض کرے گا، جو روگردانی کرے گا، اور جو مجرد زندگی گزارے گا، جو تجرد کی زندگی گزارے گا، جو شادی کی عمر کو پہنچنے کے باوجود اور دل و دماغ میں جذبات اور انگڑائیاں لینے لگنے کے باوجود اور جنسی خواہشات کے پیدا ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مجرد رکھے گا، کنوارا رکھے گا، شادی نہیں کرے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ ہم نے نیکی یہ سمجھا ہے کہ ہمارا لباس لمبا ہو جائے، ہم نے نیکی یہ سمجھی ہے کہ سر پر عمامہ آ جائے، ہم نے نیکی یہ سمجھی ہے کہ جیب میں مسواک نظر آنے لگ جائے، ہم نے نیکی یہ سمجھی ہے کہ ہم کسی آرگنائزیشن سے، کسی کمیٹی سے، کسی تنظیم سے وابستہ ہوں اور کچھ پرنٹنگ کا کام کریں، کچھ تقسیم کا کام کریں، کچھ خدمت خلق کا کام کریں، اور کچھ اعلانات ہوں، کچھ تشہیر ہوں، اور کچھ جو ہیں کام مہم کی شکل میں سال کے 12 مہینوں میں چند مہمات طے کر دی گئی ہیں کہ فلاں مہینہ آئے گا تو یہ مہم چلے گی، فلاں مہینہ آئے گا تو وہ مہم چلے گی، اور فلاں وقت میں وہ راشن کٹس تقسیم ہوگی، اور سال کے 12 مہینوں میں 12 طریقے کے 12 کام طے کر کے رکھ دیے، اور ہم نے سمجھا ہے کہ نیکی کے کام یہ ہے۔ انکار نہیں ہے، اجر اور ثواب انٹینشنز کے حساب سے ضرور ملے گا۔ انسان کے جو اعمال ہے، your deeds depends on your intentions، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن کیا ساری نیکیاں ان چند گنے چنے رسمی کاموں کے اندر منحصر ہو کر رہے گی؟ آج جو گھریلو زندگی تباہ و برباد ہے، آج جو معاشرے کے اندر، گھر کے اندر جو فساد پیدا ہو رہا ہے، ایک چار دیواری میں رہ رہے ہیں اور اس کے باوجود دلوں کے اندر دنیا بھر کی دوریاں ہیں، ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہیں، اور تعلقات کی دوری کا یہ عالم ہے کہ آپ کی زندگی کے ہر قدم کے بارے میں آپ کے دوست کو تو پتہ ہے، لیکن آپ کا حقیقی بھائی اور آپ کے رشتہ دار آپ کی زندگی کے معاملات سے ناواقف ہیں۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھا ہی نہیں ہے، جانا ہی نہیں ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ نے قرآن میں یوں ہی نہیں فرمایا، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، زندگی کے ہر مرحلے میں، زندگی کے ہر پڑاؤ پر اور زندگی کے ہر میدان میں نمونہ ہے۔ میں بارہا یہ بات کرتا ہوں اور اکثر سوال کے انداز میں پوچھتا رہتا ہوں، مجھے بتائیے کہ کیا کسی عیسائی کو، کسی کرسچن کو اگر شادی شدہ زندگی گزارنی ہے تو کیا اس کو اپنے نبی کی زندگی میں نمونہ مل سکتا ہے؟ کسی کرسچن کو، کسی عیسائی کو اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہو تو کیا اس کو اس تربیت اولاد کے سلسلے کا بہترین نمونہ اپنے نبی کی زندگی میں مل سکتا ہے؟
اگر کسی شخص کو معاشرے کے اندر اتر کر لین دین کرنا ہو، معاملات کرنا ہو، ٹرانزیکشن کرنا ہو، تجارت کرنی ہو، بزنس کرنا ہو، تو کیا کسی عیسائی کو اپنے نبی کی زندگی میں ان کے نمونے مل سکتے ہیں؟ لیکن قربان جائیے، اللہ نے ہمیں ایسا محبوب نبی عطا فرمایا کہ اس کی زندگی میں ہمارے لیے اپنی زندگی کے ہر مرحلے کے لیے نمونہ موجود ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان صحابہ سے، انا اخوفکم باللہ واتقاکم بی، یہ کیا تم نے نیا طریقہ اپنا لیا ہے کہ میں مستقل روزے رکھوں گا، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ میں رات کو سوں گا نہیں اور عبادت ہی کروں گا؟ یہ میرا طریقہ نہیں ہے۔ النکاح من سنتی، شادی کرنا، نکاح کرنا اور معاشرے کے اندر امت مسلمہ کی بڑھوتری کا سبب بننا، یہ میرا طریقہ ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا آپ نے، انا اخوفکم باللہ، میں تم سب میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، پھر بھی میں شادی کر رہا ہوں۔ میں اس بات سے نہیں ڈرتا ہوں کہ اولاد کے حقوق پامال ہوں گے، بیوی کے حقوق پامال ہوں گے، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، اور اس کی وجہ سے میں تجرد کی زندگی اختیار کروں۔ آج کیا حال ہے معاشرے کا؟ کتنے افراد ہیں ہمارے معاشرے میں 30 سال کی عمر ہو رہی ہے، 35 سال کی عمر ہو رہی ہیں، اور بیٹھے ہوئے کنوارے، جاب بھی لگ گئی ہیں، لاکھوں اور ہزاروں روپیہ کما رہے ہیں، اور شادی کرنے کا نام نہیں ہے۔ فتنہ ہے، فتنہ، کان کھول کر سن لیجئے، فتنہ ہے۔ اور یہ الفاظ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہاری بیٹی کے لیے نسبت اچھے گھرانے سے آ جائے، دیندار گھرانے کا کوئی رشتہ آ جائے، اور تم اس کے دینداری سے مطمئن ہو تو اس رشتے کو قبول کر لو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے بر وقت تو دنیا میں فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ مطلب تجرد کی زندگی فتنہ و فساد۔ بہرحال نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کام کیے، لیکن کیا کیا آپ نے گھریلو زندگی میں اور باہر کی زندگی میں ایک بہترین توازن قائم کر کے بتایا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ باہر کی زندگی کو کامیاب کرنے کی وجہ سے گھر کی ضروریات، گھر کی کفالت، گھر کی دیکھ ریکھ، گھر کے کام کاج اور گھر کے معاملات سے آپ نے چشم پوشی کی ہو۔ گواہی ہے امہات المؤمنین کی، وہ بیان کرتی ہے کہ گھر میں ہوتے تو گھر کے کام کاج کیا کرتے، سودا سلف لانا ہوتا تو آپ خود لاتے، اور اگر کسی چیز کی مرمت کرنی ہو تو اپنے دست مبارک سے خود کیا کرتے۔ کامیاب ترین معاشرتی زندگی، کامیاب ترین گھریلو زندگی آپ نے گزار کر دکھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ میدان عمل میں بھی آپ کامیاب ترین انسان۔ اس توازن کو ہمیں اپنے گھروں میں، اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ گھر میں آتے تو صرف یہی کام کرتے رہتے تھے اور اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے تھے، ایسا بھی نہیں تھا۔ اور ایسا بھی نہیں تھا کہ صرف اللہ کو یاد کیا کرتے تھے اور دوسرے کام گھر میں کیا ہی نہیں کرتے تھے، ہرگز نہیں تھا۔ آپ کی گھر کی عبادتیں تو معروف ہیں، فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے اس کو لکھا ہے، کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، کتابی تعلیم میں پڑھتے رہتے ہیں۔ کیا معمول مبارک تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا؟ آپ نے تو اپنی راتوں کو مخصوص کر رکھا تھا، رات کے 3 حصے آپ نے بنا رکھے تھے، 2/3 رات تک آپ آرام فرمایا کرتے، پہلے 2/3 رات تک، پھر 1/3 رات اٹھ کر عبادت کرتے، اور پھر یہ 1/3 رات گزر جاتی تو اس کے بعد آخری جو 1/3 رات ہوتی اس میں آپ پھر آرام کرتے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر 6 گھنٹے کی رات ہیں تو پہلے 3 گھنٹے آپ بھرپور نیند لے لیتے، اس کے بعد 3 گھنٹے کے بعد اٹھ کر آپ 2 گھنٹے عبادت میں لگاتے اللہ کے سامنے، اور پھر جو 1 گھنٹہ بچتا اس 1 گھنٹے میں پھر آپ آرام فرماتے، اور اس کے بعد پھر آپ صبح فجر کے لیے اٹھا کرتے تھے۔ اور وہ جو 2 گھنٹے عبادت کرتے تھے آپ،
کیا طرز عمل تھا ان 2 گھنٹوں میں آپ کی عبادت کا؟ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے نماز میں، وہی آپ کی تہجد تھی، اور تہجد میں آپ قرآن کی تلاوت کا اہتمام فرمایا کرتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تلاوت کیسی، کبھی سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، کبھی آل عمران کی تلاوت ہو رہی ہے، کبھی سورۃ الانبیاء کی تلاوت ہو رہی ہے، اور یہ اتنی بڑی بڑی صورتیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت میں اور رکعت میں کھڑے ہونے کی وجہ سے مستقل آپ کے پیر مبارک پر ورم آ جاتا، پیر سوج جاتے، اور بسا اوقات ایڑیاں پھٹ جاتی اور ان سے خون رسنے لگتا، اور آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں اور اللہ کے سامنے اسی طریقے سے اپنے آپ کو تھکایا کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ دونوں نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کہا کہ ہوں۔ کہا کیا آپ اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہوں۔ پھر فرمایا کیا آپ اللہ کے محبوب نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل ہوں۔ تو فرمایا عائشہ نے رضی اللہ عنہا، تو اے اللہ کے رسول، جب یہ بات ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اس کے حبیب ہیں، اور جنت آپ کے لیے واجب ہے، تو پھر آپ اپنے آپ کو اتنا کیوں تھکاتے ہیں؟ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ پتہ ہے جواب میں کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا مطلب ہے؟ اللہ جزائے خیر دے، صوفیہ کرام کو ایسے ایسے نقطے نکالتے ہیں۔ اس ایک جملے سے کیا بہترین نقطہ نکالا؟ صوفیہ لکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے میں یہ جو فرمایا ہے کہ فلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، حضرت عائشہ کی ایک سوچ کی نفی کی ہے۔ حضرت عائشہ یہ سمجھ رہی تھی کہ انسان اپنے آپ کو عبادتوں کے اندر مشقت میں ڈالتا ہے تو اللہ کے انعامات کو حاصل کرنے کے لیے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم حج کو جا رہے ہیں، ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، ہم نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں، ہم تلاوت کا اہتمام کر رہے ہیں، تو گویا اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، جنت میں داخلہ آسان ہو، اس لیے کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، اس سوچ کی نفی کی اور کہا کہ عائشہ میں کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ گویا آپ اپنے آپ کو مشقت میں اللہ کی دی ہوئی پچھلی نعمتوں کے شکرانے میں یہ کام کیا کرتے تھے۔ اللہ نے انسان بنایا، خنزیر نہیں بنایا۔ اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، عقل دی، فراست دی، شعور دیا، فہم دیا، بالغی دی اور ذکاوت دی، اور انسان کو بہترین تخلیق اللہ نے اس کو شکل دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان کی دولت دی، اور پھر جسم انسانی میں غور کریں، بینائی دی، سنوائی دی، دھڑکتا ہوا دل دیا، پھڑکتا ہوا دماغ دیا، اعضاء سلامت ہیں۔ یہ ساری نعمتیں ایسی ہیں ان کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے رسول نے گویا یہ بتلایا کہ میری یہ عبادتیں دراصل یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے شکرانے میں۔ ایک طرف تو معمول یہ ہے کہ گھر کی چارپائی بھی اٹھا رہے ہیں، کپڑے اور جوتے اگر مرمت کے قابل ہو تو اس کی اصلاح بھی کر رہے ہیں، سودا سلف لانا ہے تو وہ بھی کر رہے ہیں، اور عبادتوں کا بھی یہ حال ہے۔ آج ہمارے گھروں میں رونا ہے، آتے ہیں علماء کے پاس، پوچھتے ہیں مولانا بہت مسئلے چل رہے، کاروبار میں برکت نہیں رہی، اور کیا ہے کہ بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، بہت دنوں سے مسئلہ چل رہا، بھائی کا بھی رشتہ دیکھو نا کتنی عمر ہو گئی، کہیں ہو رہا نہیں، مناسب رشتہ لگ رہا نہیں، اگر آ گیا تو ٹوٹ جاتا، کس نے تو بھی کچھ تو بھی جادو کر دیا، ٹونا کر دیا، کچھ تو بھی اثرات ہو گئے۔ ہاں ہوتا، جادو بھی ہوتا، اثرات بھی ہوتے، سب چیزیں صحیح ہیں، لیکن دماغ ادھر جانا غلط ہے۔ پہلے جائزہ اپنا لینا چاہیے۔ باہما ذوق آگہی ہائے رے پستی بشر، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر۔ ذرا گھر کا ماحول دیکھے اپنے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو اور بات ختم کرتا ہوں، ایک مثال سے بات ختم کرتا ہوں۔ اگر گھر میں آپ عطر نکالو گے تو خوشبو آئے گی، اگر گھر میں صفائی ہوگی تو خوشبو مہکے گی، گھر میں گندگی پڑی ہوگی بدبو ہوگی، گھر میں آپ باغیچہ لگاؤ گے، پھول کا درخت اگاؤ گے تو تتلیاں آئے گی، ہو سکتا ہے بلبلے بھی آ جائیں، لیکن آپ گھر کے اندر کچرے کا ڈھیر لگاؤ گے، کوڑے کا ڈھیر لگاؤ گے
تو گندگی ہوگی تو کیڑے مکوڑے آئیں گے، جراثیم ہوں گے، بدبو ہوگی، ساری چیزیں ہوگی۔ آج ہم نے کیا کیا ہے؟ گھر میں کیا ہے؟ تلاوت کی خوشبو ہے، عبادتوں کی خوشبو ہے، نمازوں کا اہتمام ہے، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ ہاں LCD ہے، کیا ہے؟ LCD کتنا پہلے بچپن میں سنا کرتے تھے تھیٹروں میں 70 mm ہوا کرتا ہے، اب تو گھروں میں 70 mm ہے۔ ہاں ایک دو گھروں میں جانا ہوا، تنظیمی کام کے سلسلے میں ایک صاحب کے گھر گئے، دیکھا تو پوری دیوار کے اتنی ٹی وی لگی ہوئی ہے، اللہ کی پناہ، اور بہترین عالیشان حال بنا اور اس میں یہ چل رہا ہے، بچے آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، کیا ہے یہ چل رہا ہے ہمارے گھروں میں۔ تو بتائیے کہاں سے برکت آئے گی، کہاں سے رحمت آئے گی، کیسے رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوگا، کیسے خاندانی زندگی کامیاب ہوگی، کیسے گھر میں برکت آئے گی؟ تو میں نے یہ جو شروع میں کہا کہ ہم یہ جو سمجھتے ہیں کہ معاشرے کی بنیادی اکائی فرد ہے، یہ غلط ہے۔ معاشرے کی بنیادی اکائی آپ کا گھر ہے، اس لیے کہ اللہ نے دنیا میں جب پہلے انسان کو اتارا تنہا نہیں اتارا، آدم کو تنہا اور اکیلا نہیں اتارا، آدم کو ایک کنبے کی شکل میں، حوا کے ساتھ میاں بیوی کی شکل میں اتارا ہے۔ کس کی شکل میں اتارا ہے؟ پہلا انسان پہلے کنبے کے ساتھ دنیا میں آیا ہے۔ گویا معاشرے کی بنیادی اکائی فرد نہیں، معاشرے کی بنیادی اکائی کنبہ ہے، معاشرے کی بنیادی اکائی خاندان ہے، معاشرے کی بنیادی اکائی پریوار ہے۔ اور اگر آپ اپنا خاندان، پریوار، کنبے کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو نمونہ دیکھنا پڑے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کا نمونہ دیکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔